نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری اور پیارے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں میرے آقا جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو روز جمعہ بھی اور جمعہ کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، پروگرام کے شروع میں ہی مل کر ہم سب درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی صبح بخیر فرمائے، اللہ پاک صبح مدینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بہت ساری گفتگو ہم کرنے والے ہیں، کلام بھی آپ کو سنائیں گے، بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کریں گے۔ آج میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں بطور گیسٹ مہمان کے طور پر ماشاءاللہ ایک ہمارے نئے مہمان کا اضافہ ہوا ہے، ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اتاری صاحب۔ ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حضرت، ماشاءاللہ پہلی مرتبہ آج تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انہی کے ساتھ ہمارے بہت پیارے مہمان قاری احمد رضا مدنی صاحب، ان کو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے نعت پاک اور بہت سارے کلام سنانے کے لیے ساحل بھائی بھی کرم فرما ہے۔ انشاءاللہ الرحمن گفتگو بھی کریں گے، ایک کلام بھی سنیں گے، اور آج ایک خاص اور ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے حسن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا حسن و جمال، نبی پاک کی خوبصورتی، بہت ساری گفتگو اس حوالے سے کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے ساحل بھائی سے ایک کلام سن لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول
کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے حضور کی۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ولادت مصطفیٰ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایوین چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ کلام بھی آپ نے سنا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، حسن مصطفیٰ، نبی پاک کی خوبصورتی، نبی پاک کا جمال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ کیسا تھا، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک کیسا تھا، اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم کرنے والے ہیں۔ اول تاخیر اگر آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بہت ساری حسن مصطفیٰ کے حوالے سے معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے قاری احمد رضا صاحب کی طرف۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور وہ حضرات جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا نا، صحابہ کرام، ظاہر بات ہے کہ ہم تو نہ دیکھ پائے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہی آنکھیں، ہم تو نبی پاک کو نہیں دیکھ سکے ظاہری پیارے آقا کی حیات میں۔ جن حضرات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، صحابہ کرام، وہ پیارے آقا کی حسن کو کس طرح بیان کرتے ہیں، پیارے آقا کو انہوں نے جو دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل، آج کے پروگرام ایک نئی صبح کے اندر جو ٹاپک ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واقعی میں آج یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا بھی جو حسین نظر آتی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا صدقہ سبحان ہے۔ اللہ، چاند کو جو چاندنی ملی، سورج کو جو روشنی ملی ہے، تاروں کو جو چمک ملی ہے، یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا صدقہ ہے۔ واقعی میں صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خوش نصیب ہے کہ انہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا تو ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو بیان کیا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے عرض کی ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان الشمس تجری علی وجہہ، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مزید حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھتے ہوئے، انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یعنی جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جب یہی چہرے مصطفیٰ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا تو آپ یوں پکار اٹھیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یعنی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین کسی کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب یہی چہرے مصطفیٰ، جب یہی حسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کان ابیض ملیحا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رنگت تھی گوری تھی، اور گوری بھی ایسی کہ جس میں ملاحت اور خوبصورتی اپنے جوہر انڈیل رہی ہو۔ پھر جب یہی چہرہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کان مثل الشمس والقمر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ زیبا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن یہ سورج و چاند کی طرح روشن تھا۔ اور جب یہی چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی حسن کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي، یعنی یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا، آپ کی ایسی تخلیق فرمائی جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا جیسے میرے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اب میری نگاہوں میں جزتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاء اللہ عز و جل علی بھائی آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حسنوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا، اور واقعی میں علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یقین مانے آپ کے حسنوں کو تو بیان کر ہی نہیں سکتے ہم۔ آج حسن یوسف کے چرچے ہیں، ٹھیک ہے، حسن کے اندر مثال ہم کس کی دیتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے چرچے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن ملا ہے وہ جز ہے، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن ملا ہے وہ کل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے، جو آپ کی خوبصورتی ہے، جو آپ کا جمال ہے، جو آپ کا وہ تو کئی پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظاہر ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے انسان دیوانہ ہو جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا کے حسن کی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی تو کیا بات کی جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زبانی آپ نے سنا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک کے حسن کو بیان کیا، اور یقیناً
صحابہ کرام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا کو دیکھا ہے نا، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، جو دیکھا ہے نبی پاک کو وہی بیان کریں گے. تو اپنے اپنے انداز میں جنہوں نے جس طرح نبی پاک کو دیکھا اپنے انداز سے ماشاءاللہ بیان کیا. مزید میں چاہوں گا کہ اگر اعجاز بھائی بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سراپا کیسا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک، میرے آقا کا جو سراپا تھا، کس طرح میرے آقا دکھتے تھے؟ کوئی نقشہ تو ظاہر بات ہے کتابوں کے اندر ملتا ہوگا نا، نبی پاک کس طرح دکھتے تھے، نبی پاک کتنے پیارے پیارے لگتے تھے. اور ناظرین کرام آپ سے عرض بھی کروں گا، ابھی انشاءاللہ آپ سنتے چلے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ تصور میں نبی پاک کو ایک کاش کہ ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں. ایک کاش ایسا ہو، کوئی بعید نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کریم ہیں، وہ چاہیں تو ہمیں اپنے دیدار سے نواز سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ تصور کے اندر جب بیان کیا جائے نا انشاءاللہ، تو تصور میں سوچتے چلے جائیں، میرے آقا کرم فرما دے، کاش کہ ہمیں حقیقت میں دیدار ہو جائے انشاءاللہ. آمین. جیسے ماشاءاللہ قاری صاحب نے بیان کیا کہ کئی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ وہ خصائص اور وہ حسن کی باتیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک کیسا تھا، آنکھیں یعنی آنکھیں مبارک کیسی تھی، یہ بزبان مولا علی مشکل کشار سے کیا بات ہے. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور کچھ خصائص بیان فرمائے. سبحان اللہ. کچھ لوگ ان کے پاس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت تھی، کہا کہ آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائے، آپ کے اوصاف بتائے. تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ بہت زیادہ پست قد تھے. سبحان اللہ. سبحان یعنی ایسے بھی نہیں تھے کہ بہت ہائٹ لمبی ہو اور یوں بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہائٹ کم ہو، بلکہ درمیانہ قد سے کچھ لمبے تھے، درمیانہ قد سے کچھ زائد تھے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ رنگ مبارک سفید تھا اور سفیدی میں سرخی مائل تھی. سبحان اللہ. یعنی سفید رنگ میں سرخ رنگ یہ ملا یعنی ہوا یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے. جی. خوبصورتی کا انسان صرف بالکل سفید ہو نا تو اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی، سفید تو ہے لیکن ساتھ میں سرخی مائل ہو تو خوبصورتی کا اسی کو کہتے ہیں ملاحت، کہتے ہیں یعنی کہ سبحان ملاحت اللہ. پن، یعنی کہ کیا بات. سبحان اللہ. مبارک زلفوں کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ بہت زیادہ گھنگریالے بال تھے بلکہ کچھ خمدار تھے جو کانوں تک ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کئی صحابہ کرام نے مختلف روایات بیان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف مبارک رکھنے کے متعلق. تو ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ آدھے کانوں تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے. سبحان اللہ. کوئی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک پورے کانوں تک تھی. اور کسی نے یہ بھی حالت میں دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے زلف مبارک اتنی بڑھ گئی کہ شان و مبارک کو جھوم جھوم کر چومتی. سبحان اللہ. یہ تینوں انداز ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تو زلف رکھنے کا ایک انداز بیان ہوا، لیکن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھنگریالے بال نہ تھے، یعنی جو بال گھوم جاتے گول 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 ہوتے ہیں یہ نہ تھے، بلکہ اس میں خم دار تھے. پھر فرماتے ہیں کہ پیشانی کشادہ تھی، سرمگی آنکھیں، یعنی آنکھیں مبارک ایسی تھی جیسے آنکھوں میں سرما لگا ہو، پہلے سے لگا ہوا. پہلے سے لگا سبحان ہو. اللہ. سبحان اللہ. چمکدار دانت، بلند بینی، ناک مبارک یہ بلند تھی. سبحان اللہ. گردن خوب شفاف، اور تشبیہ دیتے ہیں جیسے چاندی کی سراخی ہو. یہ تشبیہ دیتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گردن مبارک ہے یہ شفاف تھی. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے، سبحان اللہ. ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اونچائی سے پستی کی طرف آ رہے ہو. سبحان اللہ. جب کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے قدم مضبوط جماتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ضروری نہیں کہ یہ قدم یعنی اونچائی سے نیچے کی طرف آنے کا ہی انداز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا ہی انداز تھا. اگر زمین ہموار بھی ہوتی تو قدم جما کر چلتے. پھر فرماتے کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے. سبحان اللہ. کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے. جب کوئی بات کرتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب قیام فرماتے یعنی کھڑے ہوتے تو لوگوں میں سب سے بلند معلوم ہوتا ہے، جبکہ قد مبارک درمیانہ ہے. لیکن یہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ جب کھڑے ہوتے تو
یہ محسوس ہوتا کہ سب سے بلند ہیں، اور جب تشریف فرما ہوتے تب بھی سب سے نمایاں ہوتے۔ کیا بات ہے، جب کلام فرماتے تو لوگ خاموشی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے، سبحان اللہ، اور جو کلام سننے والے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ان پر گریہ طاری ہو جاتا، یہ رونے لگ جاتے۔ لوگوں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانند، بیواؤں کے لیے کریم و نرم دل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی لباس کیسے زیبتاً فرماتے ہیں تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جبہ زیبتاً فرماتے ہیں، کھانے میں جو کی روٹی استعمال فرماتے ہیں، اور 4 پائی کیکر کی لکڑی کی استعمال فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا آرام کا یہ بستر تھا اور یہ 4 پائی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی وہ 4 پائی ہوتی، اور تکیہ مبارک یہ چھال کی رسی کا بنا ہوا ہوتا تھا، وہ استعمال فرماتے ہیں۔ 2 امامے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سواری کا بھی نام رکھا ہوا تھا، کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام مبارک کے بھی نام رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، تو ایک امامے کا نام صحاب جبکہ دوسرے کا نام عقاب تھا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء یعنی جو چیزیں ضرورت کی استعمال کی ہوتی اس میں اونٹنی، اور یہ اونٹنی عصبہ کہلاتی تھی، خچر تھا جس کا نام دلدل تھا، اور گدھا تھا جسے دراز گوشت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراز گوشت گدھا بھی تھا جسے نبی پاک علیہ السلام نے یافور نام رکھا تھا ان کا۔ گھوڑا تھا جسے بحر کہا جاتا تھا، بکری تھی جسے برقع کہا جاتا تھا، اور ایک عصا مبارک تھا ممشوق، اور جھنڈا تھا جسے لواء الحمد کے نام سے آپ نے موسوم فرمایا تھا، یعنی ان کے نام یہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو خود باندھتے تھے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جبکہ صحابہ اکرام کی محبت کا عالم اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ فرما دیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں یا آپ کے خادمین اس کو سعادت مندی سمجھیں گے کہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی اور اپنا کام خود کرنے کا ذہن تھا۔ سبحان اللہ، تو آپ کے اوصاف میں یہ چیز مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ آپ اپنے اونٹ کو خود باندھتے، سبحان اللہ، اسے چارہ خود ڈالتے، اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیا کرتے تھے، اور جوتوں کی اصلاح بھی اگر جوتے ایسے ہو جائے کہ اس کو درست کرنا چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی اصلاح کرتے، یعنی اس کو اگر سینا ہے تو اس کو سی لیتے، یہ گھر کے کام بھی خود فرمایا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، مکمل حلیہ مبارک مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جیسا کوئی اور نہ تھا نہ ہو سکتا۔ ہے سبحان اللہ، یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کے خصائص اور آپ کا منکسر المزاج ہونا یہ سب بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان واللیل زلف والشمس چہرہ وہوا حسن و جمال، واللیل زلف والشمس چہرہ وہوا حسن و جمال، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا وہ حبیب مدنی، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اور اگر آپ دیکھیں ناظرین کرام، یہ جو آپ نے سراپا سنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبانی،
سبحان اللہ، مطلب مزہ آ گیا نبی. اچھا اس میں کمال آپ دیکھیں، یہ صحابہ کرام کا ایک اپنا انداز ہے نا. مولا علی شیر خدا نے جو پیارے آقا کا سرابہ بیان کیا نا، ساتھ ساتھ اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں بیان کر دی نا. نبی پاک کا حسن بھی بیان کر دیا، نبی پاک کا گھر والوں کے ساتھ کیا انداز ہے، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک کا سواری اپنے اشیاء کا نام رکھنا، اور بھی کئی ساری چیزیں ماشاءاللہ ہمیں اس سے ملی. تو نبی پاک کی تو بات ہی نرالی ہے، اور میرے آقا کتنے حسین ہیں. اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں نا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اور مفتی اختر رضا خان صاحب حضور تاج الشریعہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں یکتا آپ ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی شان، نبی پاک کی رفعت، نبی پاک کا حسن ایسا جو دیکھتا آپ کا ہو جاتا، جو بیگانہ ہوتا نبی پاک کو دیکھتا، نبی پاک کی صحبت اختیار کرتا، الحمدللہ آقا کا ہو کر رہ جاتا. اللہ پاک ہمیں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرمائے. یقیناً نبی پاک تو ایسے ہے کہ آپ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک، یقیناً میرے آقا. کیا فرمائیں گے رضا بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. عام طور پر علی بھائی انسان کے چہرے سے اس کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس دنیا میں بڑے حسین جمیل لوگ پیدا ہوئے. جی. کسی کا حسن اس کے خاندان میں مشہور ہوا، کسی کا حسن اس کے شہر یا گاؤں میں مشہور ہوا. اچھا کوئی زیادہ حسین تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، تو زیادہ سے زیادہ اس کا چرچا اس کے ملک میں ہوا. مگر قربان جائے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر. اس کائنات میں سب حسینوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت حسین و جمیل تشریف لانے والا ایسا بھی ہے جس کی خوبصورتی اس کے خاندان و علاقے تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ساری کائنات اس کے حسن و جمال کی معترف یعنی ماننے والی ہے. نہ صرف ان کی ظاہری حیات میں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ظاہری حیات سے متصف رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر زندہ رہے دنیا میں، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے چرچے ہو رہے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کو آج تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مگر اب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے چرچے یہ عرب و عجم کے اندر دھوم دھام سے ہو رہے، بلکہ پوری دنیا میں ہو رہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال تو ایسا تھا کہ اپنے دشمن بھی ان کی سیرت و صورت میں آج تک کوئی فالٹ نقص بیان نہیں کر سکے. بیان کرتے بھی کیسے؟ کیونکہ خالق کائنات نے انہیں حسن ہی ایسا عطا فرمایا کہ جو ان کو دیکھتا وہ ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا. سر مبارک سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیل کہ حسن بھی اس پر ناز کریں. سبحان اللہ. اور وہ صاحب حسن و جمال، محبوب رب ذوالجلال، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی وسلم ہیں. اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، مگر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسین و جمیل تھے. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن کا حصہ ملا وہ جز ملا، اور آقا علیہ السلام بی بی آمنہ کے لال علیہ السلام کو حسن کا کل ملا. تبھی تو ایک شاعر اپنے عشق بھرے انداز میں یہ کہتا ہے نا، یا صاحب الجمالی وجہ سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. اس کا ترجمہ علی بھائی کچھ اس طرح ہے کہ یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال والے، ویا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، اے بشر کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ اتنا روشن اور دمک والا ہے، چمک والا ہے کہ چاند بھی جو روشن ہو رہا ہے نا وہ آپ علیہ السلام کے حسن سے، آپ علیہ السلام کے چہرے سے روشن ہو رہا ہے. یعنی چاند کو بھی جو روشنی مل رہی ہے وہ آقا علیہ السلام کے حسن سے مل رہی ہے. آگے شاعر کیا ہی پیاری بڑی یہ بات کہتا ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی تمام کمالات میں تمام خوبیوں کا اگر جامع ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے. تبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کہا نا، آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان، مشارق و مغارب سب کو چھان ڈالا، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا پیارا شعر کہتے ہیں، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے،
تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یہی یک بنایا۔ بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ بھائی یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جو بات کی ہے وہ اپنے انداز کے اندر بات کی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے چاند کی طرح کہا، کسی نے سورج کی طرح کہا، کسی نے تاروں کی طرح کہا، کسی نے سب سے زیادہ حسین و جمیل کہا، تو وہ اپنے اپنے لحاظ سے جنہوں نے جس طرح دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس طرح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر ہو جاتا تو آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہ لا سکتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے عرض کی کہ حسن یوسف علیہ السلام دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور بعض انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی کیفیت کیوں طاری نہیں ہوئی؟ تو ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ نے غیرت کے باعث میرا حقیقی جمال، یعنی میری حقیقی جو خوبصورتی جو حسن ہے وہ لوگوں سے چھپا رکھا ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو لوگ اس سے بھی زیادہ بے خود ہو جاتے، جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے خود ہو گئے تھے کہ وہ اپنے آپے میں ہی نہیں رہے تھے، وہ عورتیں اپنے آپے میں ہی نہیں رہی، ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور سمجھو وہ پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ تو وہ تبھی تو وہ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ نے بات کہی نا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام جو اتنے حسین و جمیل، اتنے زبردست اللہ پاک نے حسن و جمال کا مالک بنایا، وہ بھی اس بات کے تمنائی تھے کہ مجھے بھی پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، یقیناً میرے آقا کا حسن اتنا عظیم، اتنا نرالا ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ آئیے ایک کلام کے چند اشعار سن لیتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، ابھی بھی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، ابھی بھی سمائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے
للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی نبی پاک کے حسن کی، الحمدللہ بہت ساری گفتگو ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، نبی پاک کا سراپا بھی کچھ الفاظ میں صحابہ کرام کی زبانی بھی ہم نے آپ کو سنانے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک کو کیسے دیکھا، نبی پاک کا حسن کیسا بیان کیا، اور اسی طریقے سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو نبی پاک کا سراپا بیان کیا، سبحان اللہ، اپنے کمال انداز میں بیان کیا، ماشاءاللہ آپ نے وہ بھی سنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید کچھ اعضاء مبارکہ، نبی پاک کے مبارک ہاتھ، سبحان اللہ، ان ہاتھوں پر ہماری جانیں قربان، نبی پاک کا مبارک پاؤں شریف، قدم مبارک، نبی پاک کی آنکھیں مبارک، نبی پاک کی پیشانی مبارک، اس طرح کی اور بھی کچھ اعضاء ہیں انشاءاللہ الکریم۔ میں چاہوں گا کہ اعجاز بھائی اس پہ بھی کچھ اگر بیان کر دیں ناظرین کرام کو، تاکہ انشاءاللہ ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ ہو، نبی پاک کے حسن کو ہم مزید سن سکیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بہت مبارک بنایا۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک دیکھیں، وہ پر روشن، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، پیر مبارک کو دیکھیں، پیشانی مبارک، بینی اطہر مبارک، سبحان اللہ۔ چشمے مبارک دیکھیں، سب سراپا کرامت، سب سراپا معجزہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سارے اعضاء سبحان اللہ۔ بہت برکت والے، حتیٰ کہ ہم جیسے عام انسانوں کا جو تھوک ہوتا ہے لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، لیکن روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لعاب دہن خوشبودار ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ لعاب دہن کا چھینٹا کسی کے جسم پہ پڑ جائے یا کسی کے لباس پر پڑ جاتا تو اس سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ چہرے مبارکہ کے بارے میں روایت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرے سے ہر وقت انوار و تجلیات کی بارشیں ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ نور پھوٹ رہا ہوتا تھا چہرے مبارکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا پر نور تھا کہ آپ اگر اندھیرے گھر میں تشریف لے جاتے تو چہرے مبارکہ سے نکلنے والے نور سے وہ اندھیرا گھر روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کپڑے سی رہی تھیں، تو آپ کے کپڑے سیتے وقت میں سوئی جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹی اور زمین پر گری، تو اس وقت میں تو چراغ جلا کرتے تھے، تو چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج میرے حجرے میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہوا، سبحان اللہ سبحان اور ایسا گھر روشن ہوا۔ اب سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، بالکل، اگر زمین پر گر جائے تو اس کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ تو پھر وہ تلاش کرنے کے لیے میگنیٹ بھی رکھتے ہیں، جہاں جہاں گرنے کی امید ہوتی ہے وہاں میگنیٹ لگاتے ہیں تاکہ میگنیٹ سے سوئی چپک جائے تو مل جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گھر تو روشن ہوا ہی،
ساتھ میں میری گم شدہ سوئی بھی اس روشنی میں مجھے مل گئی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہے طرف اجالا، ہوا ہے طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، ہوا ہے طرف اجالا، جو حضور مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ اب ویسے تو ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن بیان کرنے کے لیے ہمارا آج کا یہ سلسلہ ہے، لیکن میں ناظرین کو اس سلسلے کے ذریعے ایک پیغام اسی واقعے سے دینا چاہتا ہوں۔ ویسے یہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی سوئی مل گئی تو آپ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو مجھے قیامت کے دن دیکھ نہ سکے گا۔ ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ہم دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ، مومن کی معراج ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا دیدار کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب ہماری یہ تمنا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت میں مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی رضی اللہ تعالی عنہا کہ کون جو آپ کو دیکھ نہیں سکے گا؟ ارشاد فرمایا بخیل یعنی کنجوس۔ پھر عرض کی کہ کنجوس کون؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ اکبر، گویا کہ ایک وعید بیان فرما دی کہ وہ شخص بخیل بھی ہے اور قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا جو دنیا میں میرا نام تو سنتا ہے لیکن مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔ اللہ ناظرین، اس لیے ابھی بھی سلسلے میں ہم نے بہت مرتبہ نام سنا، پھر آپ جمعہ میں جاتے ہوں گے، علماء بیان کرتے ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں، مساجدوں میں ہونے والے درس میں شرکت کرتے ہوں گے، تو کبھی درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قیامت میں ہو اور ہم بخیل کنجوس نہ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں، جب نام سنیں درود پاک پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ ہے کہ چہرے مبارکہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک بھی بڑی پر روشن ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے یعنی اللہ پاک کی عطا سے سرمگی تھی۔ ہمیں اپنی آنکھوں کو سرمگی کرنا ہوتا ہے، ہم سرما لگاتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سرما لگانا بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ سرما نہ بھی لگاتے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی بنائی تھی سبحان اللہ، جیسے وہ ہمیشہ سرما لگی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ہیں۔ ابروئے مبارک جسے بھویں ہم کہتے ہیں اردو میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں یہ دراز اور باریک تھی، سبحان اللہ، اور درمیان میں دونوں اس قدر متصل تھی، یعنی اس قدر ملی ہوئی تھی کہ دور سے یعنی اتنے قریب آ گئی تھی کہ دور سے دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ کی بھویں مل چکی ہیں۔ سبحان اللہ، بینی اتھر ناک مبارک کے متعلق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینی یعنی ناک مبارک بھی خوبصورت اور دراز تھی، اور درمیان میں ابھراؤ یعنی ابھرا ہوا حصہ یہ نمایاں تھا، اور ناک کی ہڈی پر ایک نور درخشاں تھا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک بھی نور، اور آپ کی بینی مبارک بھی، ناک مبارک بھی یہ نور تھی۔ سبحان اللہ، جو شخص بغور نہ دیکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ بلند ہیں، اگر وہ توجہ سے نہ دیکھتا تو اسے ایسا لگتا کہ یہ بلند ہے، حالانکہ پیارے آقا کی ناک مبارک بلند نہ تھی، بلندی تو وہ نور تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی اتھر ہیں۔ پیشانی مبارک کے بارے میں مولا علی مشکل کشا کے قول میں آپ نے سنی لیا کہ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک ایک کشادہ تھی،
اور چراغ کی مانند یہ چمک رہی ہوتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے متعلق میں نے جیسے کچھ عرض کیا کہ لعاب دہن سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، سبحان اللہ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب سے بھی کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ سبحان اللہ، کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ کہتے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کیا بات ہے، کسی کا ہاتھ ان کے جسم سے نکل گیا، جدا ہو گیا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر حاضر ہوئے۔ ہائے ہائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ہاتھ اس کی جگہ پر لگا دیا، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پہلے کی طرح کام کرنے لگ گیا، بلکہ پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگ گیا۔ کھاری کنویں میں اپنا لعاب شریف ڈال دیا، پانی میٹھا ہو گیا، سبحان اللہ، پانی کی تہ بہت نیچے تھی، یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بہت نیچے تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تو پانی ابل پڑا اس میں سے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے، سبحان اللہ، یہ اس کے معجزات ہے۔ دست مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بازو اور ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں، سبحان اللہ، کلائیاں لمبی، ہتھیلیوں کی پشت کشادہ اور انگلیاں لمبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گویا چاندی کی شاخیں تھی، مبارک ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھی اور عطر فروش کی ہتھیلی کی طرح مہکتی تھی۔ کیا بات ہے، جو عطر بیچنے والے ہیں وہ بہت ساری بڑی بڑی بوتلوں سے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں عطر ڈیلتے ہیں، پھر عطر اگر کچھ اس بوتل سے اگر گر رہا ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے پونچھ لیتے، صحیح، اس وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہے وہ معطر رہتے، خوشبودار رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے جسم اطہر سے اور بالخصوص ہتھیلی مبارک سے خوشبو آ رہی ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں، پاؤں، اچھا یہ بھی روایت میں لکھا ہے کہ جس سے آپ کا ہاتھ مس ہو جاتا ہو وہ چیز بھی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، پاؤں مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک پر گوشت اور خوبصورت ایسے کہ کسی نے اسے دیکھے نہیں، ایسے پیر مبارک، اور نرم و صاف ایسے کہ ان پر پانی ذرا بھی نہ ٹھہرے، سبحان اللہ، اور بلکہ فرماتے ہیں کہ پانی ذرا بھی نہ ٹھہرے بلکہ بہہ جائے، جس چیز کے ساتھ لگ جاتا وہ چیز بابرکت ہو جاتی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک سے جو چیز مس ہو جائے وہ بھی بابرکت والی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا، گویا موم۔ ایسے آپ نے بھی، ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ سنا بھی ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم پاک کا نشان ہے اور جو پتھروں پر ہیں، کئی جگہوں پر ہے بھی، جی صحیح، تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب پتھر پر اپنا پاؤں مبارک رکھتے تو وہ موم کی مانند ہو جاتا، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے پیر مبارک کا یہ سانچہ بن جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کے جو ماشاءاللہ ہم جو سن رہے ہیں، نبی پاک کے قدم مبارک ہیں، مبارک ہاتھ ہیں، پیشانی مبارک ہے، ناک مبارک ہے، نبی پاک کی آنکھیں مبارک ہیں، چہرہ مبارک ہے، یعنی ہر ایک ہی یہ سمجھیے کہ کمال درجے کا ہے، اور ایسا ہے کہ اس جیسا نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ یقیناً میرے آقا کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے، اللہ پاک نے سب سے حسین، سب سے جمیل میرے آقا کو بنایا ہے، تو کتنے حسین و جمیل آقا ہم ملے ناظرین کرام۔ یقیناً ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو، ہم گنہگاروں کو، ہے نا، بغیر کسی طلب کے اتنا پیارا حبیب عطا فرمایا۔ جبکہ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والے سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل جب پڑھے نا، جب سنے فضائل اس کی امت کے، تو آپ نے تمنا کی کہ اے اللہ عز و جل یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ امت میں تجھے نہیں دوں گا، یہ میرے آخری نبی کو ملے گی۔ تو پھر آپ نے تمنا کی اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مطلب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم انبیاء کرام میں سے ایک آپ ہیں، اتنے بڑے عظیم الشان آپ نبی ہیں، لیکن آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ نبی پاک کا امتی میں بن جاؤں۔ تو نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے ایک اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے بغیر کسی طلب کے ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ یقین مانیں کہ جتنا ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی امت پیدا فرمایا۔ تو اب ناظرین کرام، کیونکہ وقت ہمارے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اب آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ
نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، نبی پاک کی سیرت کو بھی اپنائیں گے۔ صرف نبی پاک کے حسن کو سن لینا، نبی پاک کے کمالات کو سن لینا ہی کافی نہیں ہے، نبی پاک کے کمالات کو سن کر نبی پاک علیہ السلام جیسا چاہتے ہیں نا ویسا اگر بن جائیں تو انشاءاللہ الکریم دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق، سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے صبح و پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔